السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی۔ اچھا جی، آج انتہائی اہم ٹاپک پر آپ سے میں نے بات کرنی ہے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پر ایک ایشو جو ہے وہ بڑا آج کل اٹھایا جا رہا ہے عمران خان صاحب کے نکاح کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اور اس حوالے سے آج میں تھوڑی سی بات کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی عورت طلاق یافتہ ہو جائے یا کسی کا شوہر فوت ہو جائے تو یہ قرآن کی روح سے اس کی ایک عدت ہوتی ہے۔ اگر کسی کو طلاق ہو جائے تو اس کی عدت جو ہوتی ہے وہ 3 ماہ 3 حیض ہے، اور اگر کسی کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا نکاح ہوا، ٹھیک ہے، اور نکاح پڑھانے والا جو مولوی ہے نا، ٹھیک ہے جی، جو مفتی صاحب ہیں، مفتی سعید خان صاحب، ٹھیک ہے جی، اس کے حوالے سے آج میں بات کروں گا، ٹھیک ہے جی۔ بات یہ نہیں ہے کہ نکاح کیسے ہوا یا نکاح ہوا یا نہیں ہوا، عدت تھی یا عدت مکمل ہوئی یا نہیں ہوئی، میں یہاں سے بیٹھ کر کیا اندازہ لگا سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے بھی میں اپنے دوست احباب کو مشورہ دوں گا کہ ہمیشہ اختلافات جو ہوتے ہیں نا، یا اختلاف ہوتا ہے وہ نظریات کا ہوتا ہے، اور دفاع بھی نظریات کا ہوتا ہے۔ کسی کی ذات کا کوئی بندہ دفاع کر سکتا نہیں۔ اب ایک گروہ وہ ہے جو عمران خان صاحب کے حق میں ہے، اور ایک گروہ وہ ہے جو ان کی مخالفت میں ہے۔ تو میں ایک درمیانی رستہ آپ کو دکھاتا ہوں، میں بات کرتا ہوں کہ نکاح ہوا یا نہیں ہوا، یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس میں زیادہ قصوروار جو سمجھتا ہوں اور پڑھانے والے کو سمجھتا ہوں، مفتی سعید خان صاحب جو ہے نا، میں ان کو سمجھتا ہوں، اس لیے کہ جب انہوں نے نکاح پڑھایا، ٹھیک ہے، تو ہم بھی جب نکاح پڑھاتے ہیں تو ہم ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ جناب دولہا کنوارا ہے، دلہن کنواری ہے، طلاق یافتہ ہے یا بیوہ ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں وہاں پر کلیئر ہوتی ہیں۔ ساری چیزیں کلیئر ہونے کے بعد جو ہے وہ نکاح پڑھایا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب مفتی صاحب کو نکاح پڑھانے سے پہلے ان ساری باتوں کو کلیئر کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج 5 سال بعد اگر وہ مفتی کہتا ہے کہ نکاح ہوا عدت کے دوران، ٹھیک ہے، تو بندہ اس سے پوچھے کہ جناب جب عدت کے دوران نکاح ہوا تھا تو آپ نے پڑھایا کیوں؟ اور اگر آپ نے پڑھا دیا بعد میں آپ کو پتہ چلا تو 5 سال آپ خاموش کیوں رہے؟ اور 5 سال بعد یہ آج آپ کو بات کیوں یاد آئی؟ یہ ذرا آپ قوم کو بتائیں۔ اور دوسرا آپ یہ بتائیں کہ جناب اگر نکاح نہیں ہوا تو 5 سال پھر زنا ہوا ہے، یا وہ میاں بیوی بن کے رہے ہیں جو میاں بیوی تھے نہیں، تو اب جو وہ گنہگار ہوئے ہیں ان میں ان مفتی صاحب کا کتنا حصہ ہے؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر نکاح نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اور اگر نکاح دوران عدت ہوا ہے تو جناب یہ جو مفتی صاحب ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں نے ایک غیر قانونی بھی کام کیا ہے، غیر شرعی کام بھی کیا ہے۔ تو لہٰذا میں تمام دوست احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس پر میں زیادہ قصوروار جو ہے وہ اس مفتی کو سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے جب نکاح پڑھایا تو تمام باتوں کو پہلے دیکھنا چاہیے تھا، اور اگر انہیں پتہ چل گیا تھا کہ جناب مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو 5 سال جو ہے نا انہیں خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، بلکہ یہ تو شروع سے جب نکاح ہوا تھا یہ باتیں اس وقت سے ہی چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ نئی باتیں نہیں ہیں۔ اب دوبارہ جناب اس ایشو کو زندہ کیا گیا ہے، لیکن یہ ایشو اس وقت سے شروع سے ہی تھا کہ جب عمران خان صاحب کا نکاح ہوا تھا۔ تو چلو خان صاحب نے تو جو ہے نا انہیں تو نہیں پتا تھا دین کے بارے میں یا شریعت کے بارے میں، ٹھیک ہے، یا بشرا بی بی صاحبہ کو تو نہیں پتا تھا، لیکن پڑھانے والا جو تھا مفتی تھا اسے تو پتا تھا، تو انہیں ان تمام باتوں کا جو خیال رکھنے چاہیے تھا۔ تو ہم اعلیٰ اداروں سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ جناب اس کی تحقیق کی جائے، اور اگر واقعی نکاح دوران عدت ہوا تھا تو اس مفتی صاحب کے خلاف بھی اور باقی جو گواہان ہیں سب کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔